بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا. سرکار غوث الاعظم دستگیر لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا. حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے، اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا، شب برات کے حوالے سے نہیں لکھا، اماں عائشہ کے حوالے سے لکھا. اماں عائشہ کا نام عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی اس لیے صدیقہ ہے، لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ، انہیں حمیرہ کہتے ہیں. اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو دیا، کیا؟ حمیرہ. حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی، سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ. اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا، حمیرہ کیوں کہا، تو بات یہ ہے کہ اماں عائشہ خود فرماتی ہے، راوی کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ، میرے رسول کی محبوب زوجہ اماں عائشہ صدیقہ، احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی، ہزاروں تابعین کی استاد ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں اماں عائشہ. 1/3 اسلام امت تک پہنچانے والی ہے اماں عائشہ. اماں عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی. اماں عائشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. کائنات کی کوئی عورت جناب حوا سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا. یہ اماں عائشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا. یہ بھی میرے نبی کی شان ہے. موسیٰ اگر توریت چاہیے طور پر آ کر لے جاؤ، عیسیٰ انجیل چاہیے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ، لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا، تو جدھر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، قرآن تیرے پیچھے آئے گا. محبوب تو حرم کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا، تو مدینہ طیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو احد میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، حتیٰ کہ تو عائشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا. لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے. آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے. عرض کر رہا تھا اماں عائشہ کو حمیرہ کا لقب کب ملا، اس پر محدثین نے بحث کی. کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات اماں عائشہ کی باری تھی. حضور علیہ السلام صحابہ، حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے. ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات، ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات، ایسے تقسیم تھی. تو اماں عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے گھر حضور کی باری تھی. آج میرے مقدر چمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے، حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ آج حضور مجھے شرف بخشیں. ہمارا مسلک ادب ہے. ہم لوگ جب بھی بات حدیث کی اور صحابہ اور ازواج مطہرات کی کرتے ہیں تو ہم پھر ایکٹنگ نہیں کرتے، ہم تو الفاظ ڈھونڈتے ہیں. ہم الفاظ ڈھونڈتے ہیں کہ آخر کون سے الفاظ ملیں جس میں ادب سے ادب کی طرف، ادب سے ادب کی طرف الفاظ ہمیں منتقل کریں، ہمیں اس طرف ڈھالیں. اور خدا کی قسم ہم الفاظ کا انتخاب اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہو، کیونکہ الدین کلہ ادب، دین مکمل ادب کا نام ہے. اماں عائشہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو بیمار نہیں ہوتی تھی اور بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرتی تھی، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ارے ایک عام عورت جو ایکٹنگ کرے اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا. نبی کی بیوی جس کی شان میں سورہ نور نازل ہو وہ ایکٹنگ کیسے کر سکتے؟ ایکٹر تو آپ ہے جی، آپ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے. آپ بندر بوڑھا ہوتا ہے کلاٹی کھانا نہیں بھولتا، تو آپ نے توبہ تو کر لی ہے آرکسٹرا سے، گانے سے، لیکن آج بھی وہ گانے کی حرام کمائی تمہاری رگوں پہ میں ہے. اس لیے تم اماں عائشہ کو گالی دے رہے ہو کہ وہ تو ایکٹنگ کرتے ہو. ایکٹنگ نہیں کرتی تھی، خدا کی قسم وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی. وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. اماں عائشہ کی شان یہ ہے، میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن
چونکہ ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ امت کے دل میں صحابہ کا، ازواج کا، حضور کا ادب پیدا ہو۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ اٹھائے قرآن، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو۔ پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے۔ تعظیم ہے تو سب کچھ ہے، تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے، کپڑے پہنائے، سب کرے، لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے، اس کی غیبت بھی کرے، تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے۔ تو بہرحال اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اماں عائشہ کو شرف بخشیں تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں۔ میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے۔ میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں۔ تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا، اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اماں عائشہ کا تھا، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں، اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں۔ تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا، آقا نہیں ملے۔ کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی۔ جب میں قبرستان میں پہنچی، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے، اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے۔ جب میں آگے بڑھی، حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اماں عائشہ کہہ رہی ہے۔ اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اماں عائشہ ہے، اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے۔ اماں عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ میں پلٹی، کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی، اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے اماں عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری حدیث لائے ہیں، آقا فرماتے او میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو۔ یہ امام بخاری حدیث لائے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع نام ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا، نبی آگے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں۔ اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو، بلکہ نہیں، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکوع صحیح طور پہ کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں۔ اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، یہ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ خشوع اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور
تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، پتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں. یہ امام بخاری حدیث لائیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اما عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں. حضور پلٹے، یہ تیز آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو، سمجھ گئے آپ، جسم جس کا بھاری ہو، اما عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں. مثال کے ذریعے موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو، اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا، اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے. جو لوگ تیز چلتے ہیں، گورے رنگ والے موٹے لوگ. یہ ایک مثال تھی. اب اس مثال کو چھوڑ دیں. اما عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف، جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی، اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اما عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا، جسم بڑھ گیا تھا. جب وہ تیز آئی اور تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی. آپ حجرے میں آ گئی خیر سے، الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز قدم، تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی، آپ سانسیں لے رہی تھی، اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ، او حمیرہ. سرکار نے اس رات اما عائشہ کو کیا کہا؟ یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے. کہا او حمیرہ سرخ رنگت والی. اب آگے کے جملے، تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی. میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں. آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کروں گا. اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ غور کریں، حمیرہ کا لقب جو اما عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ. اور اسی رات اما عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے، تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم. اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں. انکار نہیں کریں، آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے. اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے. اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آپ غور فرمائے، وہ جہاں دعا کرے قبول. قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا.